أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج آیت آپ لوگ پڑھیں گے، آج انشاءاللہ آج آپ کو 2 آیتیں پڑھائیں گے، اس لیے کہ یہ اتنی طویل آیت ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شاید آپ کے سوالات میں آئے گا کہ قرآن میں سب سے طویل آیت کون ہے. وہ جو آج آپ پڑھیں گے یہ اس کی جو ہے آیت نمبر 282، یہ سب سے لمبی آیت، سب سے طویل آیت. عظیم آیت تو آیت الکرسی ہے، مگر یہ جو ہے یہ طویل آیت جس کو کہیں گے یہ سب سے طویل آیت ہے یہ. اور سب سے چھوٹی جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ مدثر میں، سمجھا آپ نے؟ تو اس کی آیت میں سے چھوٹی سی ہے. اچھا یہ جو ہے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اب دیکھو یہ حرف ندا ہے. یا ایھا، اے پکار رہا ہے، کوئی کہا جیسے کوئی بھاگا جا رہا ہو، کوئی دور سے بلائے اس کو کہ اے ذرا سنو تو صحیح. تو یہ ہے وہ انداز آمنو. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ہاں، جو کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے. یا ایھا الناس سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. اذا، جب، تداین، جب تم لین دین کرو. تداین، تم جب لین دین کرو. بدینن، یعنی دین اصل میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مستعمل ہے، قرض کے لیے استعمال ہوتا ہے. جسے دعا ہے نا، وَذَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ، اس سے پناہ مانگی گے نا، کر دے گا. مگر اس میں تھوڑا سا دین اور قرض میں تھوڑا سا فرق ہے، بہت باریک سا. وہ باریک یہ ہے کہ قرض میں جو ہے جب ہم کسی کو مال دیتے ہیں اور وقت مقرر کرتے ہیں اس کے لیے، وہ ہوتا ہے قرض. اور دین جو ہے یہ ہر طرح کا لین دین، کاروبار ہے، بزنس ہے، گھر کا کرایہ ہے، مکان کا لینا دینا ہے، عورتوں کا مہر ہے، مطلب اس طرح کی لین دین جو ہے اس کو دین کہتے ہیں. الی اجل مسمى، دیکھو جب تم کسی مقرر اجل مسمى، اجل وقت مسمى طے شدہ، تو کہتے ہیں کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو کیا کرو کہ الی اجل مسمى، کسی مقررہ مدت تک کے لیے، تو کیا کرنا ہے کہ فاکتبوہ کتبہ سے بنا ہوا ہے. کتبہ مطلب لکھنا، اسی سے کتاب میں بنی ہے. مکتوب لکھا ہوا ہے نا، تو کاتب لکھنے والا. تو یہاں فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو اچھا، اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں مدت کی تعین ہونی چاہیے، ہے نا. الی اجل مسمى، بغیر ایسے ہی دے دیا اور وہ یہ مدت کا تعین نہیں کیا کہ کب تک واپس کرو گے، ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسے لکھ لیا کرو. اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اور آگے آتا ہے کہ اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو. تو اب ہم لوگوں کے بات یہ کہ من، دوست، عزیز، ملاقات، رشتہ دار جو لوگ ہیں، اب جب لین دین ہو اگر یہ کہو کہ چلو ایک گواہ بناؤ اور اس کو لکھ لو، تو جیسے کہتے ہیں اتنا معیوب سمجھتے ہیں کہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں دینا ہو تو ہم تھوڑی اس کو لکھا پڑھی کریں گے. اور پھر کتنے لوگوں کو اس پہ بہت اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے. یہ حکم خداوندی ہے، یہ قرآن کا لکھا ہوا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں جو لکھا ہوا ہے. اب کوئی بھی بیماری کے لیے دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، اس کو پڑھ کے برکت. اس کو پڑھ کے پھونکنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ آیت جو آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کو پڑھ کے پھونکے، کہتے قرآن کی آیت ہے. ارے قرآن کی آیت، اس کو پھونکو مت،
اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو عمل کے لیے تمہارے یہ. مگر دیکھو کوئی چیزیں کہتے ہیں معروف منکر بن گیا ہے, منکر معروف بن گیا ہے, جو برائیاں تھی وہ عام ہو گئی. یہ چیز کا حالانکہ بعد میں کیا ہوتا ہے, ابھی تو غصہ چڑھتا ہے, چلو کوئی بند کمرے میں ہم نے دے دیا, آپ نے لے لیا, آیا آپ نے دے دیا, ہم نے لے لیا, کوئی نہیں جانا. مگر جب اس کی واپسی کی ادائیگی بات ہوتی ہے تب دیکھیں سارا محلہ جان جاتا ہے. پھر وہ بولے میں تو یہ بولی نہیں تھی, تو بولے نہیں میں اتنے دن بھی نہیں کہی تھی, تو میں فلاں دن نہیں کہی تھی. تو وہ آپس میں تنازع. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَلْيَكْتُبْ, اور چاہیے کہ لکھے, بینکم تمہارے درمیان, کاتب لکھنے والا, بالعدل. اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لکھ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے الٹ پھیر نہ کرے, وہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہ لکھے. ولا یابا, اور نہ انکار کرے, کاتبن کون, لکھنے والا, کس چیز کا, عین یہ کی, یکتبہ کہ وہ لکھے گا. مطلب وہ جس کو لکھنا آتا ہے, علمہ اللہ, اللہ نے اس کو علم لکھنے پڑھنے کا دیا ہے, تو جس کو اللہ نے فلیکتب, تو جب پڑھا لکھا ہے اسے بنایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے. وہ انکار نہ کر, میں آپ کے بیچ میں نہیں پڑھتی, مجھے کیا مطلب, آپ لوگ سمجھاؤ, بلا وجہ میں لکھوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ آپ لکھ دیجئے, آگے دیکھیے, وَلْيُمْلِلْ, یملل سے املا ہم لوگ کہتے نہیں, ہاں, وہ املا کروائے, الذی, وہ جو, علیہ الحق, جس پر حق آتا ہے. حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا, جو قرض لے رہا ہے, قرض لینے والا یہ ڈکٹیٹ کروائے گا. ہم لے رہے ہیں تو ہم ڈکٹیٹ کروائیں, تاکہ یہ بولے کہ یہ نہیں کہ وہ تو آپ ہی خود لکھ دیے. ارے تم لے رہے تھے, تم ہی نے لکھایا ہے نا, آپ ہی پتہ نہیں کیا کیا بولے, کیا کیا لکھ دیا اس نے. نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ لیں ذرا, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں آپ کو کہیں اتنی تفصیل نہیں ملے گی. مگر یہ معاملات, ہمارا 97.5% زندگی کا وقت جو ہے یہ معاملات میں جاتا ہے. اور اللہ نے کہا نماز روزے میں اگر کوتاہی ہے تو میں تو اس کو معاف کرتا ہوں, مگر یہ حقوق العباد ہے, اس کی تفصیل. اب املا کون کرائے گا, تو کون لکھے گا, قرآن دیکھو, وَلْيَتَّقِ اللَّهِ, جو جس پر حق بنتا ہے, یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ املا کروائے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهِ, اور اللہ سے ڈرو, ربہ, اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو. وَلَا يَبْخَسْ, اور نہ کمی کرے, منہ اس سے, شیئن, یعنی جو معاملہ طے ہوا ہے, کیا کمی کرنا ہے, جو اگریمنٹ سائن ہو گیا ہے, اب اس میں کمی بیش کا تو تمہارے اندر بدنیتی نہیں ہونی چاہیے. تو الگ ہے تو اس پر فَإِن, پس اگر, کانا ہو, الذی, وہ جو, علیہ الحق, جس پر حق آتا ہے, سفیہن, یعنی اگر جو قرض دار ہے, اگر وہ سفیہن کس کو کہتے ہیں, بیوقوف, صفحا, وہ پڑھا آپ نے نا, ہاں, جو اگر اس کو عقل اتنی نہ ہو, یا او ضعیفن, یا بہت بوڑھے لوگ بھی ویسی ہو جاتے ہیں, تو اگر وہ بوڑھا بھی ہو یا سمجھ نہ ہو اس کو, تو کیا کرے وہ, او یا لا یستطیع, اور نہیں استطاعت رکھتا ہے, این یمل, کہ وہ املا کرائے, تو کیا کرے, فل یملل, تو بس املا کرائے, ولیہ, اس کا سرپرست, یعنی کوئی آدمی ہے بہت بوڑھا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروائے گا, یا کوئی بھی جو سمجھدار آدمی ہے, جو بیوقوف ہے, اس کو نہیں آتا ہے, تو دوسرا آگے بڑھ کے کہ میں آپ بتائیے کیا کب دیں گے آپ, تو بتائے گا ایسے ہے. پھر وہ لکھنے والا جو ہے ایک حسن انداز میں اس کو لکھے, کیسے لکھے گا, عدل کے ساتھ, بالعدل, یعنی وہ عدل کے ساتھ, اس کا ولی جو ہے انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ املا کروائے گا, وہ ڈکٹیٹ کروائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا, پس گواہ بنا لو, شہیدین, دیکھو شہیدن واحد ہے, شہیدین یہ تسنیہ ہے, دو ہے نا, تو یہ کہتے ہیں شہداء جو ہے یہ جمع ہے, سمجھے آپ لوگ. تو یہ شہید کا مطلب جو ہم لوگ کہتے ہیں گواہ, تو یہ جو جنگوں میں شہید ہوتے ہیں یا اور شہید ہوتے ہیں, وہ کیوں, انہوں نے اپنی زندگی سے گواہی دے دی کہ اب میرے پاس کچھ نہیں تھا میرے اللہ, یہ میری زندگی تھی جو میں نے تیری راہ میں ختم کر دی, تو یہ گواہی, اس لیے شہید کہتے ہیں.
تو شہیدین کا مطلب ہوا 2. من رجالکم، 2 تمہارے مردوں میں سے. رجلن کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی، مرد. تو یہ جو ہے اپنے مردوں میں سے 2 گواہی کے لیے بنا لو، گواہ کر لو. فَإِن، پس اگر لم یکونا، نہ ہو. دیکھیں یکونا الف ہے، یہ 2. اگر 2 رجلین نہ ملیں، فرجلون. اگر دیکھیں ایک کی بات ہوتی نا تو نون کے بعد الف نہ ہوتا، یہ تسنیہ ہے. تو رجلین تو نہ ہوں رجلین 2 مرد، تو فرجلون، رجلون میں نے کہا تھا ایک مرد. وامرأتان، اب دیکھیں وامرأتن ہوتا ہے ایک عورت کے لیے. وامرأتان 2 عورتیں. ممن، اس میں سے جو ترضونا، جس کو تم پسند کرتے ہو. یعنی ایک نہ ہو تو 2 عورتیں ہوں جس کو تم پسند کرتے ہو. من الشہداء، یعنی جو جانے پہچانے لوگ ہوں جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول، مطلب جو کہنے کہ اس کو گواہ بنا لو، یہ اچھا ہے ٹھیک. ترضونا سے مطلب یہ نہیں کہ چاہے جیسا بھی خراب مجھے اچھا لگتا ہے، ایسا نہیں. جن کو معاشرے میں جن کی کوئی قدر و قیمت ہو اور جن کے بارے میں یہ ارادہ رکھا جاتا ہو یہ لوگ جو ہیں یہ گواہی میں اچھے ہیں. ترضونا کا مطلب یہ ہے من الشہداء، گواہوں میں سے. اب دیکھیں اب یہاں پر آ گیا کہ اگر 2 مرد نہ ملے تو کیا کرو کہ 1 مرد اور 2 عورتیں. اب یہاں پر ہماری یہ انسلٹ ہو جاتی، یہی تو بس ہو گیا. کیوں؟ اس میں تو برابر ہے نہیں. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تذلہ، اب اس کی وجہ بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ ان یہ کی تذلہ بھول جائے. اہدا، اس میں سے ہما ایک، ان دونوں میں سے، ہما کا مطلب 2 ہوتے ہیں. اہدا ایک، ان دونوں میں سے ایک بھول جائے. پس تو ذکرہ، تو یاد دلا دے، ذکر کر دے اس سے. اہداہما الاخری، اس میں سے ایک دوسری والی. اگر ایک بھول جائے تو اس میں سے دوسری والی اسے یاد دلا دے. اب کہتے ہیں کہ لو یہ تو یہ انسلٹ ہے. اگر دیکھا جائے تو خواتین کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ اصل میں لین دین کی بات ہو رہی، یہ بزنس اور کاروبار کی بات ہوتی، پیسے کی بات ہو رہی. تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو مرد ذمہ دار قرار پایا ہے. کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے. تم کما کے لاؤ نا، ہم کھائیں گے، ہم کیوں جائیں. تو یہ اس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور عورت جو ہے مرد کے مقابلے میں یہ جذباتی واقع ہوئی، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات ہے گھریلو مصروفیات کی ذمہ داری، اس کی اولین ترجیح جو ہے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. بال بچے یہ وہ ادھر ادھر سب اس میں لگی، کھانا پکانا، بازار جانا، یہ لانا وہ لانا، یہ بھی ایک مسئلہ تھا. تو اس شعبے کی معلومات اس سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے مردوں کو پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم نے چاول کدھر رکھا، کیا پکایا، وہ کیا کھا لیا، وہ کر لیا، وہ کہاں رکھی، کس کو دیے، کس کو. ہمارے ہوم منسٹر کو کے بارے میں مجھ سے زیادہ پتہ نہیں ہوتا وہ مردوں کو، وہ ہم جانتے ہیں کون چیز کہاں رکھی ہے. اسی طرح مردوں کو کام جو ہے وہ مرد زیادہ جانتا ہے. اور یہاں ذکر جو ہے مالی معاہدے کا ہے نا. یہ مال کی بات ہو رہی ہے نا، پیسوں کی بات ہو رہی ہے، لین دین کی بات ہو رہی ہے. تو اسلامی قانون میں مالی ذمہ داری یہ مردوں کی ہے. پہلے اس کو مان لیجیے. تو زیادہ معلومات ان کو ہوگی نا، اور ان کو عورتوں کے اس معاملات میں زیادہ علم نہیں ہوتا. اور ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ عورتیں جو ہے اس کی صلاحیت کی حامل ہوتی ہیں، کچھ پرسنٹ. کچھ عورتیں مردوں سے بھی بہت زیادہ مینجمنٹ ان کی صلاحیت ہے، کچھ پرسنٹ. مگر جو ہے اکثریت کے جذبات، اسلام جو ہے اکثریت کی بات کرتا ہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، عمومی طور پر مردوں کو عورتوں کو جمع کر لو تو اس میں کچھ تو ہے کہ اندرا گاندھی بن جائیں، مگر سارے تو نہیں بنیں گے. ہاں تو کہتے ان کے لیے کیا بات ہے. اسی طرح عورتوں میں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو بہت ذہین ہیں، ان کی ایک ہی گواہی کافی ہوتی، مگر وہ اسلام جو ہے اکثریت کی بات کرتا ہے، عمومیت کی بات کرتا ہے اسلام کہ عام طور پر لوگ عورتیں کیسی ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے. اور ایسے بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر عورت کی گواہی، اکیلی گواہی عورت کی مانی جاتی ہے. جیسے لیان ہے. لیان پڑھ چکے آپ لوگ نا؟ پڑھ چکے نا؟ نہیں پڑھے. یہ جیسے شوہر مرد کی جدا ہونے کے جو بہت سارے طریقے ہیں نا، خلا ہے، پھر اس کے بعد طلاق ہے. اسی طرح جدائی کی ایک شکل لیان ہے. لیان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد نے اگر عورت کو
کسی بدفعلی میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اس میں یہ آپ اس میں پڑھیں گے, سورہ نساء میں پڑھیں گے, تو وہ جب وہ عورت اب وہ جا کے اگر وہ کہتا ہے تو اس کے 4 گواہ اس کے پاس نہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ نہیں جس نے ہاں تو 4 گواہ نہیں اس کے پاس ہے, تو اس کو کوڑے لگیں گے. اب ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا اس کنڈیشن میں, تو وہ کس طرح سے یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ پھر رو رہے, چپ رہتا ہے, بولتا ہے تو کوڑے لگتے ہیں. تو یہ بات جب ہوئی, اللہ کے رسول کے پاس یہ معاملہ آیا, تو وہ آیت اتری کہ وہ لوگ جا کے یہ قاضی کے سمجھا اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھائے ان لوگوں نے. تو اس میں عورت کی ایک ہی گواہی, جیسے مرد کی ہے ویسے عورت کی. وہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اللہ سے دعا کریے کہ قرآن سے چمٹائے رکھیں اور زندگی دے اللہ رب العزت اس وقت تک کہ جب تک ہم اسے پڑھیں, اس پر عمل کریں, اس کو پھیلائیں. کچھ تو کیا نہیں گیا ابھی تک. تو وہاں بھی گواہی عورت کی ایک گواہی مرد کے برابر سے اس کی بھی گواہی ہے. اسی طرح سے جو ہے چاند دیکھنے کے لیے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے. اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ اس پہ گواہی ہے. تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مرد کیوں عورت دو عورت, کیا عورت پاگل ہے کیا؟ اور مرد ہیں, بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر رکھتی ہیں, بھول بھی جاتی جلدی. یہ بھی کہا نا, وہ تو قرآن خود کہتا ہے انتظر اللہ داما. اگر وہ اچھا اگر دیکھا جائے کہ آپ کا پیے کوئی ہو, آپ کا معاون کوئی ہے, تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے نا کہ بنسبت میرے سر پہ بوجھ نہیں, میں اگر بھولیں گے تو مجھے یاد دلائے گا نا. میرے لیے اچھا تھا, آپ کے لیے. کسی نے کہا نا کہ اس سعودی میں یہ اسلام میں اتنا مشکل ہے کہ عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے نہیں دیتے. تو کسی نے کہا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ خود ڈرائیو نہیں کرتے, وہ ڈرائیور کر. تو اللہ نے ہم کو مفت کا ڈرائیور دے دیا ہے, تو ہم کیوں چکر میں پڑے کہ ٹینشن, وہ ریڈ سگنل اور یہ سگنل, بیٹھے ہو نا ٹھاٹ سے سو جاؤ. تو جب یہ ان چیزوں کو انسان بس کیا کہ کچھ عقل و حواس سوچو مت, یہ تو خدا کی مہربانی تھی کہ جو نے عورتوں کے احکامات دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولا یابا, اور نہ انکار کرے شہداء, وہ جو گواہ لوگ ہیں ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے. کب؟ اذا, جب, ما دعو, یہ دعوت بھی جسے کہتے ہیں نا, ادعو پکارنا, ادعو الی سبیل ربک, پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف. تو ما دعو جب اس کی پکارا جائے, یعنی جب اسے گواہی کے لیے بلائے جائے, تو ولا یابا, اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. ولا تسمعوا, اور نہ سستی کرو, ان یہ کی تکتبوہ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ پھر ریپیٹ کر رہا ہے, لکھنے سے, تک اسے لکھنے سے سستی نہ کرو, صغیرن و کبیرن, اور الی اجلہ. وہاں بھی دیکھیں کیا آیا تھا لفظ الی اجل مسمی. یہاں آ رہا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھنے تک مت کرو. مگر دیکھیں آج ہم کو قرآن پر عمل کرنے میں کس قدر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم سامنے والے کو یہ بتاتے, دیکھو میں اس لیے آپ کی نیت پر مجھے کوئی حضور نہیں ہے, مگر میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں قرآن پر عمل کرنا ہے مجھے, اس لیے قرآن کی یہ آیت کھول کے ایک بندے کے گھر میں ایک فارم بنا ہوا ہے پورا, کہ 2 گواہوں کا نام, ان کے نام, جس نے قرضہ لیا وہ فارم بھرو اور 2 گواہ بناؤ, اور اس پہ تاریخ لکھی جائے کب تک واپس کرو. تو یہ اس لیے ہے, اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے کیوں. ذالکم, یہ اس لیے کہ اقسطو, دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ زیادہ بر انصاف پر ہے. اقسط عند اللہ, کہتے زیادہ مبنی بر انصاف ہے یہ اللہ کے نزدیک. وَأَقْوَمْ, اور قائم رہنے کے لیے لِلشَّهَادَةِ, شہادت پر, گواہی پر, یہ گواہیوں پر قائم رہے. وَأَدْنَا مطلب زیادہ, ادنا کا مطلب کم سے کم. تو یہاں ہم اردو میں جب بولیں گے تو اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ تر سہولیت ہوتی ہے, قریب ترین ہے سہولیت کے. اللہ, ان اور لا, ان کا مطلب کی, لا کا مطلب نہیں. اللہ ترتابو, اور یہ کی ترتابو تمہیں
شک شبہ نہ ہو. تو شک شبہ پتہ نہیں کون سی تاریخ تھی, پتہ نہیں کتنا لیا تھا, نہیں اتنا تو نہیں لیا تھا, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, تم نے وہ نہیں کہا تھا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ترتابو, یہ کہ تم میں سے کسی کو شک شبہ نہ ہو, الا مگر یہ کہ ان تکونا کہ تم ہو تجارتن حاضرتن, تجارت بزنس جو ہے, حاضرتن تو دیرونہا, وہ بزنس جو لین دین دست بدست. اب یہ لین دین ہوتا ہے نا ہر دم, یہ کاروبار میں کوئی یہ دکاندار ہے پڑوس میں ہے, اس کا لین دین ہے, کسی کو ابھی دیا ابھی لیا, یہ لین دین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو دیرونہا, جو یہ اصل میں دائرے سے ہے, وہ جو پیسہ گھوم رہا ہے نا, ابھی دیا ابھی لیا چھٹک, تو اس کو جو تمہارے ہاتھوں میں جو ہے دست بدست ہاتھوں ہاتھ جو لین دین ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلیسا, پس نہیں ہے, علیکم تم پر, جناحن کوئی گناہ, اللہ یہ کہ تکتبوہا, یہ کہ اگر نہ لکھو, لا تکتبوہا, اگر وہ فوری کا لین دین جو ہوتا ہے اس کو تم نہ لکھو تو کوئی بات نہیں. مگر یہ ہے کہ روز مرہ کی خرید و فروخت جو ہوتی ہے, مگر جیسا کہ آج کل ایک کیش میمو لکھنے کا طریقہ رائج ہے کہ ڈیلی کا کیا ہوا, تاہم ایسا کرنا لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو روز کا روز لکھیں. واشہدو, او گواہ کر لیا کرو, اذا تبایعتم, مگر تجارتی معاملہ کا جب بے فروخت, تبایعتم کہتے ہیں نا جب تم خرید و فروخت کرو, اس وقت گواہ, جب تم تجارتی معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو. تو جو کہتے ہیں ایک اور سائن کر دو, ان کی سائن کر دو. ولا یضار, اور نہ تکلیف دیا جائے کاتبن لکھنے والے کو, ولا شہیدن, اور نہ گواہ کو. اب دیکھو ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, جو گواہ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں, وہیں سے اٹھا کے لے کے چل دیتے ہیں, اب تم کو مار ڈالیں گے اگر تم نے گواہیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے جیسی بولنا وہ کہتے ہیں, ان کے جیسی بولنا. تو اگر ہمارے جیسی نہ بولیں تو قرآن کہتا ہے ان کو ستاؤ مت, ان کو پریشان مت کرو, ان کو ٹارچر مت کرو, ان کو خوفزدہ مت کرو. ولا یضار, جس نے لکھا ہے, ولا شہیدن, اور نہ ہی گواہ کو. وَإِنْ, اور اگر, تفعلوا, اگر تم جو ہے تفعلوا تم نے کیا ایسا, فَإِنَّهُ, بے شک وہ, فسوق, فسق نافرمانی, فسوق بکم, تو یہ جو ہے نافرمانی ہوگی اللہ کے ساتھ تمہاری. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, کتنے لگا وہ تم کو تعلیم دیتا, وَيُعَلِّمُكُمْ, اور تم کو سکھاتا ہے, اللہ تعلیم دیتا ہے. واللہ, اور اللہ, بکل شیء علیم, اور اللہ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ دیکھو ایک آیت یہ پوری ہوئی. اچھا اب یہ قرض کے بارے میں جو ہے, آج دیکھیں دنیا کا کاروبار جو ہے یہ پورا قرض پر یہ ڈیپینڈ ہو گیا ہے نا, ہر چیز. اب باہر آپ دیکھیں امریکہ وغیرہ میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہنچتا ہے نا, ایک فیملی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جس دن پاکستان سے آئے تھے ہم لوگ, اسی دن ہمارے گھر میں پورا سیٹ اپ ہو گیا, فریج آ گئی, ٹی وی آ گئی, یہ وہ, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا کہ پیسہ ہوگا تو لیں گے, آپ لے لیں انسٹالمنٹ پر. پھر زندگی بھر کہنے لگی کہ وہ ایسا دلدل تھا کہ آج تک اس دلدل سے ہم باہر نہیں آئے. اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرض کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. جیسے لوگ بھیڑیوں کے جیسا, بھوکوں کے جیسا قرض لینے پر جیسے تل گئے ہیں. تو یہ قرض کی لعنت کیا ہے, یہ تو مشہور بات آپ لوگوں نے دور تفسیر میں بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول کے پاس جنازہ جب آتا تھا تو آپ پہلے پوچھتے تھے کیا یہ مقروض ہے, کیا اس کے اوپر قرض ہے. اگر پتہ چلتا تھا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے تو آپ صحابہ سے کہتے تو تم لوگ نماز پڑھا دو. یعنی پیغمبر موجود ہوتے ہوئے اس کی نماز آپ کی دعا سے محروم رہتا تھا وہ شخص جس کے اوپر قرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرض کی لعنت جو ہے
یہ اس کے بارے میں ایک دو حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے دعا بھی مانگی ہے نا. پیغمبروں کی دعا ہے وَذَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ، یا اللہ مجھے قرض کے بوجھ سے. اور دیکھو شہید جو ہے کتنا بڑا مرتبہ اس کا ہوتا ہے. شہید بھی اس وقت تک بخشا نہیں جائے گا اگر اس کے اوپر قرض ہے. وہ تو اللہ کا حق تھا، اللہ کے لیے جان دی. یہ عوام کا تھا، یہ پبلک کا تھا نا. مگر آج ہمارے معاشرے میں قرض کی کیا حال ہے؟ قرض لے لیں گے اور پھر جب خود کی حالت درست ہو جاتے ہیں اپنا کام کرتے رہتے ہیں، سامنے والا کوڑتا رہتا ہے. اس کا احسان تھا کہ تمہارے برے وقت پر اس نے کھڑے ہو کے تمہیں دے دیا. اب اس کو اس حال میں تو نہ کرو کہ اب وہ جو مانگے تو اس سے برا کوئی نہیں. تمہیں مارنے کا وقت نہیں دینا چاہیے تھا. اب یہ مزاج بن گیا ہے. اور حکومت اور وہ سب کریڈٹ کارڈ وغیرہ سب کیا ہے؟ جاؤ شاپنگ کر لو، کوئی بات نہیں. کیا مزاج بنا رہا ہے اسلام. اللہ کے رسول، میں بس تھوڑا سا وقت بتا دیتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نماز میں دعا مانگتے تھے تو فرماتے تھے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ قرض سے اکثر پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آدمی جب قرض دار ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں اسلام میں حرام ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. آج آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے اس کی کنڈیشن بھی وہی ہو، کل دوں گا پرسوں دوں گا. جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کسی قیمت پہ ایک مومن کو جائز نہیں. ایک اور حدیث آپ نے فرمایا مسلمانوں قرض لینے سے بچو کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بہقی کی حدیث ہے. اور بلا ضرورت قرض لینے کا آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی پیوند پر پیوند لگائے، اب دیکھیے جو لوگ قرض لیتے ہیں اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے لیتے ہیں، اپنا چھوٹا گھر کو بڑا گھر بنانے کے لیے قرض لیتے ہیں. مجھے کتنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ نیا نگر کی بات ہے، مجھے نام نہیں بتانا ہے، اور رکشہ چلاتا تھا بندہ اور اس نے بینک سے قرض لیا کہ دوسرا وہ رکشہ لینے کے لیے. دونوں بھائی تھے. ایک بھائی نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے لیا رکشہ، ایک بھائی نے بینک سے قرض لیا. اور وہ سارا جب ابھی نہیں چل رہا تھا تو بینک والے تو چھوڑیں گے جو تمہارے پاس پراپرٹی پتہ نہیں وہ گھر تھا اس کو گرو رکھا تھا، کیا کیا تھا، کرتے کرتے اس کے اوپر اتنا دیواری ذہنی طور پر وہ معذور ہو گیا کہ لوگ کہتے تھے خودکشی کرنے کے لیے جاتا تھا ایک دم. تو یہ سب تو آپ نے کیا فرمایا کہ بلا ضرورت قرض لے. ضرورت کس کو کہیں گے؟ اپنا معیار بلند کرنے کے لیے ضرورت نہیں کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی پیوند پر پیوند لگائے، پیوند کس کو کہتے ہیں؟ کپڑا پھٹ جائے، اب تو لوگ جانتے بھی نہیں، تو اس پر دوسرا کپڑا جوڑ کے اس کو پہنے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے، یہ اس سے بہتر ہے کہ قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ ہو. اور یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سوا قرض کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عمر بھائی رسول اللہ نے فرمایا شہید کے سوائے قرض کے سب گناہ معاف کر دیا، مگر یہ نہیں معاف کیا جائے گا. اسی طرح سے بہت ساری حدیث ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اب کیا ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، آپ خرید لو پھر دیتے رہیں گے کرتے. اسی طرح BC وغیرہ جو لوگ ڈالتے ہیں اس میں یہ بحرین وغیرہ میں، یہاں تو مجھے نہیں پتا، چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ پاکستانی فیملیوں کی اکثر بات ہوتی ہے کہ چلو 100 دینار کا ڈالتے ہیں، اور 100 دینار بڑی رقم ہوتی ہے. اب اس میں آپ نے ڈالا، میں نے ڈالا، اتنے لوگوں نے ڈال دیا، اب اتنا 1000 دینار یہ 10 لوگوں نے کیا تو 1000 دینار ہو گیا نا. وہ میں نے اٹھا لیا یا آپ نے اٹھا لیا کسی نے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ 10 مہینہ زندہ رہیں گے. اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں مستقبل کے لیے. آپ وہی 100 دینار اپنے گھر میں رکھو نا، بچاؤ. تو جو آج 1000، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج مل گیا نا تو مزاج پھر بنتا ہے. وہ بھول گیا کہ مجھے ہر مہینے 100 دینار دینا ہے، آج مل گیا، آج چلو بڑا کام، بڑی چیزیں بڑا کر، اسی کو جمع کر لو، تھوڑا رک جاؤ. اگر تم زندہ نہ رہے تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے یہ 9 لوگوں کو دیا جائے گا؟ تو یہ مزاج اسلام کی روح کے خلاف ہے.
سمجھ گئے آپ لوگ؟ چلو ایک اور آیت ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو علی سفر، سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تجدو تم نہ پاؤ، اگر تم کو لکھنے والا نہ ملے تو کیا کرے؟ تو پہلے زمانے میں سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا. فرحان، پس وہ رہن، مقبوضۃ، رہن بالقبض. کیا مطلب کہ یہ شیشی میرے لے لو، مجھے 4 پیسہ دے دو، تو جب میں پیسہ تم کو دوں گی تب تو مجھے واپس کر دینا. یہ ہے رہن بالقبض. تو رہن کا معاملہ کر لو، ٹھیک ہے. فَإِن، پس اگر، امنا، پس جب، امنا اعتماد کرے بعضکم بعضاً، جب تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد ہو جائے، ایک دوسرے کوئی شخص کسی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرے تو کیا کرے؟ فَلْيُعَدِّلْ، پس پورا کرے. اسے چاہیے کہ الَّذِي تُمِنَا، یعنی امانت جو رکھی تھی، جو میں نے آپ کے پاس سامان رکھا تھا، آپ نے مجھے پیسہ دیا تھا، تو آپ کو یہ میرے امانت لوٹانے میں، تُمِنَا کا کیا مطلب؟ امانت دار، امانت جو رکھی تھی، امانتہ، جو رکھی تھی امانت اس کے پاس، اس کو کیا چاہیے کہ وہ جو ہے فَلْيُعَدِّلْ، پس ادا کر دینا چاہیے اس کو حق کے ساتھ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ اپنے رب سے، رب ہو، اور اللہ اپنے رب سے ڈرو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم شہادت، گواہی. اب دیکھو کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی کو گواہ بنایا اور وہ شخص اس نے گواہی کو چھپا دیا. یہ سب زمین میں فتنہ پیدا ہوتا ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو تم میں سے اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل جو ہے گناہ آلودہ ہو گیا، آثم، گناہ گار. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا علم رکھتا ہے، جانتا ہے تمہارے عملوں کو. اچھا، اب جو ہے رہن کی جو بات آتی ہے، فرض کر لو کہ کسی نے اپنا گھر کسی کو دیا ہوا ہے کہ یہ میں اعتماد سے اپنا فلیٹ تمہیں دے رہی ہوں، اور جب تک مجھے 1 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ تم دے دو. تو اس شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے فلیٹ میں وہ رہے، یا اس نے کوئی برتن، کوئی چیز، کوئی سامان اس کے گھر میں رکھ دیا ہے تو اسے یوز کرنے کا اس کو حکم نہیں ہے. پہلے دور میں جو اپنے یو پی میں جو ہوتا تھا، یہ زمین والے لوگ جہاں پر ہیں وہ پیسہ لیتے تھے، اپنے کھیتوں کو، اپنی زمینوں کو رہن رکھتے تھے. اب رہن رکھنے والا کیا کرتا تھا؟ اس میں کھیتی کرتا تھا، بوتا تھا، کھاتا تھا، کھاتے کھاتے چلے جاؤ. وہ سامنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو پیسہ اپنا دے کے اس کو چھڑا لے، اس کے پاس پیسے نہیں رہتا، اور یہ بندہ کھائی چلا جا رہا ہے. اس کا اپنا کھیت بن گیا، اور پھر اس کے بعد جو تم نے کھایا تھا اس وقت تک کھانے کا تو تم کو تھا، اب یہ کھیت ہے. کھیتوں کا کیا طریقہ ہے؟ میرا کھیت، آپ محنت کرو گے تو آدھا آدھا اس پہ یہ تقسیم ہوگا. تو آدھا تو اس کا کم سے کم حساب رکھنا تھا. وہ آدھا، جس دن تمہارا اس کا آدھا کھا کے جب آدھا پورا ہو گیا نا، تو کھیت کو ریٹرن کر دو، اس کو فری. اگر اس کو کھائے چلے جاؤ گے تو یہ سود ہے. سود تو کتنا حرام ہے. قیامت میں دیکھو سود خوروں کا کیا انجام ہوگا. اتنا بڑا پیٹ ہوگا اس میں سانپ جب چلے گا، لوگ اس سے روتے ہوئے جائیں گے. یہ سود جو ہے، سود خور. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر کوئی اس کا نہ کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. سود خوری اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان امیر سے امیر بنتا چلا جاتا ہے اور دوسرا غریب سے غریب بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ رہن بالقبض پر معاملہ درست ہے اس کے لیے. اب دیکھو جو بیچارے کوئی علم نہیں ہوتا، اپنا زیور رکھ دیتے بنیے کے پاس، وہ زندگی بھر چھڑا نہیں پاتے، کیونکہ اس پر رکھا تو ہے، اس پر صبح شام سود کا بڑھاتے اتنا کر دیا کہ وہ کچھ ہے. تو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف اطمینان کرنے کے لیے میں نے یہ چیز رکھ تو لی ہے، مگر اسے استعمال کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ میرا پیسہ وہ پلٹائے تو میں اسے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے پورا کا پورا تم پلٹا دو. سمجھ آئے بات؟ اب کرنا کیا ہے؟ پڑھ لینا مولوی صاحب بن کے. نہیں، اگر سامنے سے خراب لگتا ہے نا، ہمارا بھائی بہن کیوں نہ ہو، اس سے بہت حکمت سے کہہ دے کہ میں اپنے اللہ کی بات پر عمل کر کے دنیا سے جان، میں نے قرآن پڑھا ہے، کہیں قرآن میرے خلاف نہ حجت بنے. لوگ ہنسیں گے، بڑی دیندار، فلاں کام تو ایسے کرتی ہے، فلاں کام تو ایسے کرتی، اسی میں دین ہو گیا. کدی یہیں سے شروع کر رہی ہوں، کہیں سے تو کچھ تو کروں. اس کا مطلب مکمل نہیں ہو جاؤں گی تو کچھ اگر دن اتنا بھی نہیں لوگ چلنے نہیں دیتے.
چلے نہیں تو یہ کہیں گے اسی میں سارا دین ہے. تو کہیں سے تو ابتدا ہوگی. تو کہیں گے دیکھو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اب وہ دیکھو ابھی تو ہمارے جیسی تھی, ابھی تو دیکھو کتنی بڑی بڑی بات کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں. ابو جہل کیسا تھا, یہ حضرت عمر کیسے تھے, اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہے تھے نا, مگر عمر کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو تم ہوتے. ان کی وہ شکل جو ویڈیو بنی ہوتی اور یہ شکل کی جب اللہ کے رسول کہہ رہے تھے, کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے, سامنے والے کو قاعدے سے سمجھا دینا چاہیے. کر دینے کا بہت سارا ثواب ہے, مگر یہ مانگنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس کب, صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ کب اس کو حق بنتا ہے, آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس دوپہر کا کھانا موجود ہو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں بے ہوش پڑ جاتے تھے, پڑے رہتے تو لوگوں سے مانگتے نہیں تھے. سچ بڑے شریفوں کا دور تھا. مگر اب جو ہے انسان, ابھی کچھ پہلے کی دور ہے کہ کوئی اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کسی سے قرض نہیں لیتا تھا. میری اپنی لائف میں سوچ رہی ہوں, کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ میڈیم کلاس کے لوگ کسی سے کہیں کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے. ہاں وہ 10th پاس کیا, چل عزت کی روٹی کچھ دو ٹھلاؤ کھائیں گے. اب دیکھو دھڑلے سے انسان کی وہ جیسے حص خراب ہو چکی ہے. اب دھڑلے سے کہتے ہیں نا اس کو وہاں ایڈمیشن کرانا ہے, 2 لاکھ فیس ہے تو 4 لاکھ فیس ہے. تو دراصل یہ سب چیزیں بہت اسلام سے گری ہوئی چیز ہے. یہ مانگنا, اللہ کے رسول نے سختی سے فرمایا کہ ہاتھ اوپر والا اچھا ہے, نیچے والا. اگر کسی کا کوئی لین دین باقی ہو تو پھر اس کو وہ جو ہے فوری طور پر اپنی ضروریات کو روکے, اپنا اسٹیٹس کو نیچے کر کے اس کے پیسے کو اگر وہ 10 روپیہ بھی جمع کرے گا تو بھی دے دے گا. مگر حج کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ میرے اوپر قرض ہے, حج کرنے جاؤں. آپ کو پوچھتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ وہ آپ کا پیسہ تھا, جس نے آپ کو دیا اس نے بھی تو محنت سے کمایا ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اس کی ادا کرو, آپ کا حج ہی قبول نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس آیت کو اگر کسی سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں قرآن کی آیت ہے. کل میں نے وہاں یہ بحرین میں اپنے یہ مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں منع کرتی ہیں دم کرنے سے, یہ پڑھنے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ان کا یاد آ رہا تھا کہ اگر یہ وراثت کی آیت, طلاق اور نکاح کی آیت پڑھ پڑھ کے دم کرو تو کیا فائدہ دے, کیا فائدہ ہوگا. تو اس کی آپ یہ دیکھیں, نہیں یہ جو دعائی کلمات ہیں, جو دعائیہ کلمات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے سند سے بتایا ہوا ہے, آپ نے کہا کہ چاروں کل پڑھو. اور بہت سارے اس میں قرآن میں دعائیہ کلمات ہیں نا, وہ یہ سارے قوانین بتائے جا رہے ہیں. اب دیکھو اس میں تھا نا وہ, یہ دور تفسیر میں آپ کو بتاتی ہوں, پتا نہیں تھا نا. ایک عورت لائی, اس نے کہا کہ وہ کڈنی کی بہت زیادہ یہ تکلیف ہے ان کو. بولی کیا تکلیف ہے, یہ پیشاب نہیں ہوتا. تو وہ اس میں ایک چھوٹی سی بک تھی, اس نے مجھے لا کے دیے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے اس میں دیکھا جب تو البقرہ کی جو آیت ہے وہ لکھا ہوا تھا, لکھا تھا کہ اسی کو پڑھ پڑھ کے دم کرو, انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکلیف جو پیشاب رکنے کی دور ہے. میں نے وہ آیت پڑھی, میں نے ان کو زور سے سنائی تھی, آج تک مجھے وہ آیت یاد ہے. اس میں تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تھے اور جو انہوں نے عصا مارا تھا نا, تو اس کے بعد ہے نا فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ. ہاں اب بتاؤ, یہ اس قرآن کے ساتھ مذاق نہیں. تم دم کرو, کیا فائدہ ہوگا. آپ وہ شفا کی عذب الباس رب الناس واشف انت شافی پڑھو, دم کرو. تو خالی برکت کے لیے قرآن نہیں ہے, قرآن تو جرأت چاہتا ہے. قرآن تو یہ اس کے حق میں سے یہ بات ہے کہ ایک بات پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چیز پیدا کر دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے. لوگوں کو بتائیں, ایسا مت کرو, جس کو لینا ہو لے, نہیں لینا ہو نہ لے. ہم تو ایسا کریں گے, یہ ایسی بات ہے. اگلی کلاس میں آپ کا ختم ہو جائے گا نا, یہ البقرہ پوری ہو جائے گی نا انشاءاللہ. ہاں آخری رکوع ہے نا اگلی دفعہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک
سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے الجھنوں اور پریشانیوں اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ تو اسے خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو پریشانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے یہی امید رکھتے ہیں اور اپنے تمام مسائل ہم تیری سپردگی میں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ افوض امری، اللہ ہم تمام مسائل تمام پرابلم میں اللہ تیرے سپرد کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں کو تو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ آیت نمبر 282 283 کی تفسیر مکمل ہوئی، اور دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں یہ، دو ہیں لیکن کافی اس میں گہرائی ہے۔ سب لوگ فوکس ہو کر سنیں، اچھی طرح سمجھیں، تفسیر اچھی طرح سمجھ کے اس کا جو ترجمہ ہے اس کو یاد کریں۔ 282 سب میرے ساتھ، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم، تم معاملہ کرو، لین دین کرو، کس کا؟ بدین، ادھار کا، قرض کا، الا، اچھا یہاں پہ جو ادھار یا قرض ہے یہ لکھا گیا ہے، لیکن دیکھیں دین اور قرض میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ جو دین ہوتا ہے نا اس میں ایک پرٹیکولر مدت ہوتی ہے، اجل یعنی کیا؟ مدت، مدت ہوتی ہے اس میں جو کم ضروری اس کا یہ ہے، یعنی فار اے پرٹیکولر ڈیسائیڈڈ ٹائم تک اس کا جو ایک مدت ہوتی ہے لوٹانے کی قرض کو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دین میں، ٹھیک ہے؟ اور دین کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس میں صرف مال کا لین دین نہیں ہے، مال کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی جائیداد ہے، بزنس ہے، اسی طرح باقی معاملات میں کرائے پر مکان دینا ہے نا، اس میں بھی کانٹریکٹ بنتا ہے نا، کتنے مہینے کا بنے گا کانٹریکٹ، ہے نا، اور پھر کب دینا ہے کرایہ، یا کوئی اور چیز کرائے پر دی جائے۔ اور اسی طرح اگر فروخت کر کے، اگر سپوز کوئی چیز ہم نے بیچ دی ہے لیکن سامنے والے نے کیا کیا ہے کہ پورا پیسہ نہیں دیا ہے، آدھا پیسہ دیا ہے ہمیں، ہے نا، تو ہم اس کو مدت دیتے ہیں کہ بابا اتنے ٹائم میں اس کو پیمنٹ واپس ہم کو مل جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بھی ایگریمنٹ بنتا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ دین یعنی ایک ایسا معاملہ پیسے کا یا کسی بھی چیز کا، پراپرٹی کا، کہ گھر کے کرائے کا، ایسا کانٹریکٹ جس میں کہ ٹائم بھی ہو اور کانٹریکٹ ہو، باقاعدہ ایک کانٹریکٹ، اوکے۔ تو جیسے ابھی گھر خریدتے ہیں تو ہم کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اور باقی کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، باقاعدہ پیپرز بنتے ہیں نا، پیپر ورک ہوتا ہے، یہ سب کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، تو اس کو دین بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ سب۔ الا اجل مسمى، دیکھیں اس کے آگے نا، الا یعنی تک، اجل ایک مدت، مسمى مقرر، یعنی ایک پرٹیکولر مقررہ مدت تک جب ہے تو فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، یعنی جو لینے والا ہے اور دینے والا ہے، دو لوگ ہیں نا انوالو اس میں۔ کون لکھے گا؟ کاتبن بالعدل، یعنی انصاف کے ساتھ لکھے گا، ٹھیک ہے، جو بھی لکھے گا، لکھنے والا جو ایگریمنٹ بنائے گا نا، وہ انصاف کے ساتھ اس کو لکھے گا، یعنی جو بات اس کو لکھنی ہے وہ ویسی ہی لکھے جیسے لکھنا ہے، نہ اس کو گھٹا کے لکھے نہ بڑھا کے لکھے، ٹھیک ہے۔ ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ، اس کو سکھایا، اللہ نے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسروں کی مدد کو آگے بڑھے، یعنی جس کے اندر وہ کوالٹی ہے، جس کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کسی کا کانٹریکٹ لکھ سکتا ہے، اس میں اتنی عقل ہے، سمجھ ہے، تو وہ ضرور ایسا کرے،
کیونکہ اللہ نے اس کو تعلیم دی نا، علم اللہ نے دیا ہے تو اس کو مدد کرنا چاہیے. فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھ دے. اچھا اس میں ایسا ہے میری بہنوں کہ اگر جو کانٹریکٹ لکھ رہا ہے تو وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے، یعنی اس کا جو بھی اس کا لکھنے کی کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے جیسے کمیونٹی میں کہ بابا یہ اچھا ہے، انصاف پسند ہے، تو سب اس کے پاس ہی جائیں گے اپنے کانٹریکٹس لکھوانے کے لیے. اب وہ اگر سبھی اس کے پاس جائیں گے تو وہ اپنا کھانے پینے کے لیے، اپنا جو زندگی چلانے کے لیے وہ پیسہ کہاں سے کمائے گا؟ تو یہ طریقہ اپنا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم لوگوں کے لیے تو بہت نون ہے کہ لوگ ہوتے ہیں نا جو پیپر ورک کرتے ہیں، پراپرٹی، گھر، کتنی ساری چیزیں ہیں جو پیپر ورک ہوتا ہے، وہ لوگ پیسے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَلْيُمْلِلْ، اور لکھاتا جائے، وَلْيُمْلِلْ، اور لکھاتا جائے، الَّذِي، وہ جو، یا لکھ دے، ٹھیک ہے نا، علیہ الحق، اس پر حق. یعنی کون بنائے گا یہ جو کانٹریکٹ ہے، وہ کون بنائے گا؟ بنانے والا جو ہے وہ مقروض، جس کے اوپر قرضہ ہے. کون بنائے گا کانٹریکٹ؟ جس کو پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ قرض لے کر اس کو ابھی پیسے دینے ہیں واپس، یا پھر جو بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں نا، تو جس کے پاس سے بھی پیسے آنے والے ہیں وہ ہے علیہ الحق. ٹھیک ہے، وہ ہے مقروض. ٹھیک ہے. تو وَلْيَتَّقِي، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، اپنے رب سے، ولا، اور نہ، یبخس، کمی کرے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی. یبخس کا مطلب ہے کس چیز میں کمی نہ کرے، یعنی جب وہ لکھوائے تو نہ کوانٹٹی میں کمی کرے کہ کتنے پیسے اس کو ریٹرن کرنے ہیں، کتنے پیسے دینے ہیں اس کو. اور اگر سپوز کوئی اور چیز ہے، جیسے اگر گیہوں ہے، چاول ہے، کوئی اور چیز اس نے لی ہے اور اس کو ریٹرن کرنی ہے، تو پھر اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. جیسی کوالٹی اس نے لیا تھا ویسے ہی واپس کرے گا وہ. ٹھیک ہے. تو یہ یبخس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کمیت، کیفیت اور قسم میں، ٹھیک ہے، کمیت یعنی کوانٹٹی میں، کیفیت یعنی کوالٹی میں، اور اس کی قسم اس میں سیم ہونا چاہیے، کوئی کمی اس میں نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے. فَإِن، پھر اگر کانا ہے، الَّذِي، وہ جو، علیہ الحق، اس پر حق، یعنی مقروض جو ہے، جس کے اوپر حق ہے، جس کو پیسے دینے ہیں، سفیہن، اگر وہ بے عقل ہے، او یا ضعیفن، کمزور ہے، جسمانی طور پر وہ کیپیبل نہیں ہے، او یا لا یستطیع، قدرت نہیں رکھتا، کس بات کی؟ ان کے یمل ہوا، وہ لکھائے اس کو. کانٹریکٹ بولنا پڑتا ہے نا کہ یہ اتنا ہے، اتنا ہے، اگر اس کے اندر یہ نہیں کیپیسٹی ہے تو فلیملل، تو اب کیا ہوگا؟ تو چاہیے کہ لکھائے ولی ہو، اس کا سرپرست، اس کا جو ولی ہوگا وہ لکھوائے گا، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کر لو. اب یہ کیسا کانٹریکٹ ہوتا ہے میری بہنوں؟ لین دین کا. یہ جو تداینتم ہے یہ ایسا کانٹریکٹ ہے کہ اس میں لکھنے والا بھی رہے گا اور اس پہ گواہ بھی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کر لو، شہیدینی، دو گواہ، مِن رِجَالِکُم، تمہارے مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے. ٹھیک ہے نا، اپنے مردوں میں سے. اب یہاں پہ جو دو گواہ ہیں، اگر مسلمان آپس میں خرید و فروخت کریں، جو بھی کانٹریکٹ ان کے بیچ میں ہو رہا ہے، اگر مسلمان ہیں تو گواہ مسلمان ہوں گے. اگر سپوز نان مسلمز اور مسلمز کے بیچ میں ہو رہا ہے تو گواہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیسا ہوگا؟ گواہ بھی عادل ہوگا نا. فَإِن، پھر اگر، لم یکونا، نہ ہوں، رجلینی، دو مرد. دیکھیں یہ ہے نا ڈوئل کا صیغہ ہے، مثنیٰ کا، جس میں دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، رجلینی، دو مرد. پھر اگر نہ ہو دو مرد، فرجلن، تو ایک مرد ہے نا. ایک کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے میری بہنوں؟ کیونکہ رجل کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ریوائز کر رہی ہوں، کہ جب بھی تنوین ہو، یعنی دو زبر، دو پیش اور دو زیر ہو، تو اس کا میننگ یا تو ایک آئے گا یا کوئی آئے گا. ٹھیک ہے. تو ایک مرد، وامرأتانی، اور دو عورتیں. ٹھیک ہے. کیا ہوگا اگر دو مرد نہیں رہے؟ تو ایک مرد اور دو عورتیں. ممن، اس میں سے جو، ترضون، تم پسند کرو. من الشہدائی، گواہ میں سے. ٹھیک ہے. شہید ان کی جمع شہداء. ان، اگر، تضل، بھول جائے،
اب یہاں پہ ریزننگ دی جا رہی کہ کیوں ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتوں کو کیوں کہا جا رہا ہے بنانے گواہ، ہے نا. اس کا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں احداہما ان میں سے ایک، ان تدلّ اگر بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دلا دے، احداہما ان میں سے ایک دوسری. یعنی ایک اگر بھول جائے گواہی کے بارے میں کوئی چیز تو دوسری جو ہوگی نا وہ اس کو یاد دلا دے گی. اس کے پیچھے بہت ڈیٹیلز ہے جو تفصیل میں کمپلیٹ کر لی گئی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے اس کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ بابا یہ چیزیں تھیں، ایک دوسرے کو یاد دلا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ولا یأبا اور نہ انکار کریں، الشہداء گواہ، یعنی گواہی دینے سے انکار نہ کرے گواہ، اذا جب ما دعو وہ جب اذا ما دعو جب وہ بلائے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی جبھی بھی گواہی دینے کے لیے گواہ کو بلائے تو وہ انکار نہ کریں. اچھا مجھے بتائیے کہ گواہ کیوں منع کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے. تو اس لیے کہ کیا بولتے ہیں نا، انسان جو ویسے بھی سست ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کیا اب گواہی دینے جاؤ، یعنی اس کو بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے گواہوں کو کہ کورٹ میں جاؤ یا کہیں پر بھی گواہی دینے جاؤ، تو وہ اپنے آپ کو پر بہت ہی مصیبت سمجھتے ہیں گواہ دینا. جلدی دیکھیں آپ کوئی بھی، آپ دیکھیں اپنے آس پاس میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، جب کوئی گواہی کے لیے کس کو بلایا جاتا ہے تو کوئی تیار ہوتا ہے فوراً؟ نہیں ہوتا نا. اور میری بہنوں، گواہی صرف وہی دے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا. جو ڈرتا ہے نا اللہ سے، وہی جائے گا گواہی دینے کے لیے. ولا اور نہ تسأمو تم سستی کرو، لکھنے میں سستی مت کرو. ٹھیک ہے، کہ ان کے تکتبو ہو تم لکھو اس کو، کس کو؟ دین کو. صغیراً چھوٹا ہو، یعنی کوانٹٹی میں یا پھر اس کی ڈیٹیلز اگر زیادہ ہو، چھوٹی ہو، او کبیراً یا بڑی ہو، یعنی ڈیٹیلز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تم لکھنے میں سستی مت کرو. الا تک اجلی ہی ایک میعاد تک. ٹھیک ہے. ذالکم یعنی کہ جو اجلی، دیکھیں یہاں بار بار اجلی ہی مدت آ رہی ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمفیسس اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لین دین ہے کہ جس میں مدت ہو، جس میں ایک ٹائم فکس کیا گیا ہے کہ اس ٹائم تک دینا ہے. ٹھیک ہے نا، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں یہ اس میں ہے نا، یہ دین ہے نا، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی سے کام لیتے ہیں نا لوگ، پھر اس کی اجرت یعنی اس کی سیلری جو ہے وہ فکس کر دی جاتی ہے کہ اتنی دیں گے. وہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ہسبینڈس جو بھی جاب وغیرہ کرتے ہیں ان کی کانٹریکٹ بنتا ہے نا، تو وہ بھی دین میں ہی اس کا انکلوڈیڈ ہے. پھر مہر، جب عورت خلا لیتی ہے تو اس کو اپنا مہر واپس کرنا ہوتا ہے نا شوہر کو، تو وہ بھی ایک دین ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. 282 ماشاءاللہ بہت بڑی آیت ہے. ذالکم یہ اقسطو زیادہ انصاف والی چیز ہے نا، زیادہ انصاف ہے اس میں. اقسطو اکبرو اطہرو ہے نا، اسم تبدیل. عند اللہ اللہ کے نزدیک، وہ اقوم اور زیادہ مضبوط للشہادتی گواہی کے لیے، وہ ادنا اور زیادہ قریب اللہ کے نا ترتابو شبہ میں پڑھو. اچھا ترتابو کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ را یا با، ریب. کہاں پڑھا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب، یعنی یہ سب اس لیے کرنا ہے تاکہ شبہ نہ ہو. ہاں، الا ان سوائے کہ ان تکونا ہو تجارتاً حاضرتاً، تجارتاً سودا، تجارت، حاضرتاً حاضر، یعنی ہم ہاتھوں ہاتھ کوئی چیز خرید فروخت کر. جیسے میں ابھی گئی دکان میں نے ایک ڈریس خریدا، پیسے دیے، میں نے اپنی چیز لے کے نکل گئی وہاں سے. اب اس کے لیے کوئی کانٹریکٹ بنانے کی ضرورت ہے میری بہنوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. چیز لے لی، آپ پیسے دے دیا، بات ختم. ٹھیک ہے. تو تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو، روز تم خرید فروخت کرتے ہو، دودھ لیتے ہو، گروسریز کرتے ہو، جو بھی چیزیں کرتے ہو، فوراً جس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ چیز لی، ایک ہاتھ پہ چیز دے دی، تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو بینکم آپس میں. تو فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے نا میری بہنوں، اسی وقت ہمارا سب کچھ تجارت اسی وقت ہو رہی ہے. وہ اشہدو اور تم گواہ کر لو. اذا جب تبایعتم تم سودا کرو، یعنی یہ کون سا سودا ہے میری بہنوں؟ تبایع تم سودا کرو، بڑا سودا
جیسے گھر خرید رہے, بزنس خرید رہے, تو ابھی میں نے پہلے بھی کہا نا کہ کانٹریکٹ لکھتے ہیں, گواہ ہوتے ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ولا یضار, اور نہ نقصان کرے کاتب لکھنے والا. یعنی کاتب جو ہے, جو لکھ رہا ہے, وہ کوئی اس سے جو ہے کوئی غلط بات نہ اس سے لکھوائی جائے, پریشرائز نہ کیا جائے اس کے اوپر. اور ولا شہید, اور نہ گواہ. گواہ کیا کرے گا؟ تو گواہ کو بھی نقصان نہ دو, یعنی اپنی مصلحت کے لیے اس کی مصلحت, یعنی اپنے گواہ کو نقصان نہ دو, یعنی کہ اگر دور سے آ رہا ہے گواہ تمہارے لیے تو اس کا کرایہ دے دو, اسے جھوٹی گواہی نہ دلواؤ. یا اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کے جو ٹائم لمٹ ہے, اس کا جو ایزی ٹائم ہے, اس میں اس کو بلا کر کام مکمل کروا لو, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ, اور اگر تفعلوا تم کرو گے, فَإِنَّهُ, تو بے شک یہ فسوقن گناہ ہے, بکم تم پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور تم ڈرو اللہ سے, وَيُعَلِّمُكُمْ, اور سکھاتا ہے اللہ, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 283 دیکھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم ہو, عَلَى سَفَرٍ, سفر پر, وَلَمْ تَجِدُوا, اور نہ تم پاؤ کاتباً, کوئی لکھنے والا. اب یہ دوسرا کیس ہے. اگر تم ٹریول کر رہے ہو تو اور تمہارے پاس کوئی رائٹر نہیں ہے لکھنے والا, تو کیا کریں گے؟ فریحان, تو گروی رکھنا ہے, تو پھر کیا کرے گا؟ رہن رکھے گا. مورگیج کہتے ہیں نا انگلش میں, مورگیج کرتے ہیں جو, اس کو کہتے ہیں رہن. فریحان مقبودہ, قبضے میں. فَإِن, پھر اگر امینہ اعتبار کرے, یعنی تم آپس میں جو لین دین کر رہے ہیں نا, سفر میں ہیں اور لین دین کر رہے ہیں, تو امینہ اعتبار کرے, بعدکم, تمہارا کوئی, بعدن, کسی کا, فلیؤدی, تو چاہیے کہ لوٹا دیں. یؤدی کون ہے؟ مقروض. الذی, جو شخص, اؤتمنہ, امین بنایا گیا, جس کا اعتبار کیا گیا, امانتہ, اس کی امانت. ٹھیک ہے. ولیتقی, اور ڈرے, اللہ سے, ربہ, اپنا رب. اس کی رننگ ٹرانسلیشن بھی ہم پڑھیں گے کیونکہ بہت ضروری ہے پڑھنا. ٹھیک ہے. ولا تکتموا الشہادہ, اور تم نہ چھپاؤ گواہی. ٹھیک ہے. جو بھی گواہ بن رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اپنی گواہی مت چھپاؤ. ومن یکتمھا, اور جو گواہی کو چھپائے گا, فإنہ, تو بے شک, آثم قلبہ, گنہگار ہے اس کا دل. اس کے پہلے ہم نے اسم پڑھا تھا. گناہ جو ہے یہ کیسا گناہ ہے؟ حقوق العباد کا گناہ, کسی کا حق جو ہے مار لینا, اس کا گناہ. ٹھیک ہے نا. اور قلبہ, آثم قلبہ یہاں پر آیا ہے, یعنی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ ہو جاتا ہے, لیکن جب گناہ پہ گناہ کر دیا جاتا ہے تو کرتا جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بھی کرتا ہے نا میری بہنوں, اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کریکٹ کر رہا ہے, کیا رانگ کر رہا ہے. تو ایسا دل, گنہگار دل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آثم القلب, اس کا دل ہی گنہگار ہے, گنہگار دل ہے اس کا. واللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بما, اسے جو, تعملون, تم کرتے ہو, علیم, جاننے والا ہے. اور یہاں پر میری بہنوں یکتمو ہے نا, چھپانا, گواہی چھپانا, یا کبیرہ گناہوں میں سے, بہت بڑا گناہ ہے گواہی کو چھپانا, اور جھوٹی گواہی دینے والا بھی بہت بڑا, یعنی کبیرہ گنہگار ہے وہ. یہ دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو گواہی چھپانے والا بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے, اور جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت ہی احتیاط سے رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مکمل ہوا. ہم بڑھتے ہیں اس کے انڈیویجول میننگز کی طرف. چلے دیکھیں. تداینتم بدین, ورڈ نمبر ہے 51 ہے, اور پیج نمبر ہے 91. ٹھیک ہے نا. تو تداینتم بدین, تم کوئی قرض کا معاملہ کرو, الی اجل مسمى, الی تک, اجل مدت, مسمى مقررہ. ٹھیک ہے. تو ایک مقررہ مدت تک. اکتبوہ, تم اس کو لکھو, ولیکتب, اور لکھنا چاہیے, لا یأبا, وہ انکار نہیں کرے گا, ولیملل, اور املا کرنا چاہیے, علیہ الحق, جس پر حق ہے, لا یبخس, وہ کمی نہ کرے, ولیہ, اس کا سرپرست, واستشہدوا, اور تم گواہ کر لو, شہیدین, دو گواہ, امرأتان, دو عورتیں, ترضون, تم آپس میں راضی ہو, ان تضل احداہما, یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے, فتذکر, پس یاد دلا دیں, الاخری, دوسری, اذا ما دعو, جب بھی بلایا جائے, اذا, جب, ما,
جب بھی بلایا جائے، ٹھیک ہے. لا تسأموا، تم سستی نہ کرو. اقسطوا، زیادہ انصاف ہوگا. اقوم، زیادہ درست ہے. ادنا، زیادہ قریب ہے. اللہ ترتابوا، یہ کہ تم شک نہ کرو. تدیرونا، گھومتی رہتی ہے. لا یضار، نہ تکلیف دی جائے. لم تجدو، تم نے نہ پایا. رہان مقبوضۃ، قبضے والا رہن. فلیؤدی، پس ادا کر دینا چاہیے. الذی اؤتمن، جس کو امانت دی گئی ہے. دیکھیں آیت نمبر 283 کی جو ہے نا، ایک بار ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی رکھنا چاہیے قبضے میں. پھر اگر تم میں کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے، ہاں، اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت، یعنی جو رہن اس کو دیا گیا ہے وہ اپنی امانت لوٹا دے. اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے. اور جب تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں. کویشچن نمبر 136 ہے، اس نبی کا نام بتائیں جنہیں ان کی ماں کی نام سے پکارا گیا ہے. عیسیٰ. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو بادشاہ بن کر اصل بادشاہ کی بادشاہت اور اس کی رعیت پر اپنا حکم جاری کرنے لگے. سوال نمبر 138، فاسق کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو اصولاً خدا کی فرما برداری کو حق مانتا ہو مگر اس کی خلاف ورزی کرے. سوال نمبر 139، قرض کے لین دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ جواب، قرض کا لین دین کرتے وقت دستاویز لکھوا لینا چاہیے اور 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے اور قرض کی ادائیگی کی مدت طے کر لینا چاہیے. سوال نمبر 140، وہ 3 قسم کے کون لوگ ہیں جو خدا سے فریاد کرتے ہیں اور ان کی فریاد سنی نہیں جاتی؟ جواب، ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو، یعنی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے. دوسرا وہ، اچھا یہاں پہ ایک شخص وہ جس کی بیوی بدخلق ہو یعنی کیریکٹر لیس ہے، یہ اس کا میننگ، اور وہ اس کو طلاق نہ دے. دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے. یعنی کیا ہوگا ایسا اگر کریں گے تو؟ اگر کسی یتیم کو، آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میننگ، یتیم کو اگر وہ ینگ ہے بچہ اور اس کو اس کے پہلے ہی جوان ہونے سے پہلے ہی اس کو مال دے دے تو کیا کرے گا؟ وہ، اس کو عقل نہیں ہے، وہ ویسٹ کر دے گا مال کو، ہے نا، اڑا دے گا پیسے اس کو کم عقلی میں. تو کیا کب دینا ہے یتیم کو اس کا مال؟ اس کا بالغ ہونے کے بعد، جب اس کو عقل سمجھو کہ پیسے کو کیسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، تب اس کو مال دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا وہ شخص جو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے. ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی کتنا ضروری ہے جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس پر گواہ بنانا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کیوں امپورٹنٹ ہے میری بہنوں؟ آپ نے تفسیر میں سنا ہوگا کہ انہی چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بات ہے گواہ نہ بنانا، کانٹیکٹ نہ بنانا. اس سے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری تک، فساد تک جو ہے بات آ جاتی ہے، خاندانوں میں انتشار ہو جاتا ہے یا پھر سوسائٹی میں. سوال نمبر 141، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر کیوں قرار دی گئی ہے؟ دیکھیں آنسر ہے یہاں پر کہ جواب کیا ہے. یہاں مرد اور عورت کے درمیان فرق تحقیر کے پہلو سے نہیں، یعنی کسی عورت کو نیچا دکھانے کے لیے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے نا، بلکہ اس کے کچھ ریزنس ہیں. کیا ریزنس ہے دیکھتے ہیں. نمبر 1، عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، وہ فیصلے کرنے میں غلطی کر سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اور 2، مختلف وجوہات کی بنا پر عورت معاملے کے تمام جو پوائنٹس ہیں، نکات کو اکثر یاد نہیں رکھ پاتی. اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اسے کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں عورتوں پر بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں ہم پر. کھانا بنانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، گھر دیکھنا ہے، گروسریز کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں نا بہت ساری چیزیں ایک وقت میں چل رہی ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ہم لوگ یاد رکھنا چیزوں کو مشکل ہو جاتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں نا ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی چیزیں. روم میں گھستے ہیں بھول جاتے ہیں کس لیے گھسے تھے، کبٹ کھولتے ہیں کیا لینا ہے بھول جاتے ہیں، ہے نا. یہ تو شارٹ ٹرم ہوتا ہے. اور کبھی کبھی لانگ ٹرم بھی ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. کیوں؟ اور اس کے ایک ریزن سائنٹیفک یہ بھی ہے کہ ڈیلیوری جب ہوتی ہے عورتوں کی، تو وہ جو پینز ہوتے ہیں نا، اس میں ہمارے نیورونز کو بھی ڈیمیج ہوتے ہیں.
بہت ساری ہماری جو فزیکل جس طرح ہماری اناٹومی ہے اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ویسے آنسر تو دیا گیا ہے، میں بس اس کو آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا رہی ہوں. تو کیا ہے نمبر 2 پوائنٹ کیا تھا؟ مختلف وجوہات کی بنا پر عورت معاملے کے تمام نکات کو اکثر یاد نہیں رکھ پاتی، اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. سمپل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے انصاف والے ہیں اور اپنی جو بھی ہے مرد اور عورت سب سے یکساں محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 142، گواہوں کو جب گواہ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انہیں گواہ بننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہاں پر الحمدللہ آج کا سیشن ہمارا مکمل ہوا. دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں ہم دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.